روحوں کی دو قسمیں ہیں، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح نفسانی ہے۔ روح حیوانی کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جسم میں گندھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے خون ہے یا دل کی حرکات وغیرہ ہیں، اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے۔ دوسری روح روح نفسانی ہے، جو نیند یا خواب کی حالت میں جسم کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں دوچار ہوتی ہے۔ ان دونوں روحوں کا آپس میں بھی گہرا تعلق ہوتا ہے، اصل میں ایک ہی اکائی کے دو جز ہیں۔ اگر روح نفسانی خواب میں یا کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے تو جاگنے پر انسان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے اپنے گھومنے پھرنے کے دوران، تو پھر انسان کی جو روح جسمانی ہے وہ اس سے کنیکٹ ہو کے محسوس کرتی ہے، بعض اوقات انسان رونا شروع کر دیتا ہے خواب میں، اور اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی سے پھر انسان عذاب قبر کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے لیکن روح جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، لیکن ان کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، یعنی اگر روح پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا جسم مٹی میں جہاں بھی ہوگا اس کو محسوس کرے گا۔ حیوانی روح جو ہے یہ موت کے بعد یعنی مٹی میں مل جاتی ہے، جسمانی جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو دوسری روح ہے اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے آگے یا جنت میں جائے یا جہنم میں جائے انسان دوبارہ جسم کے ساتھ جوڑ دی جائے گی جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اور نیند کو آدھی موت بھی کہا گیا ہے اسی وجہ سے کہ اس کا آدھا حصہ اس کے جسم سے الگ ہوتا ہے، اور نیند سے اٹھنے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس کا تجربہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر روز کرواتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی اور ہماری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا انسان مرنے کے بعد جی اٹھنے کو جھٹلا نہیں سکتا، اس کی نشانی خود اللہ نے آپ کے جسم کے اندر رکھ دی ہے۔